آپ لوگ کو کس سے ملنا ہے؟ اس کے منہ سے قواعد سے آزاد مگر صاف ستھری اردو سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ ہمیں سر بلند خان سے ملنا ہے، سلطان شاہ نے بہت نرم آواز میں کہا۔ اچانک اندر سے ایک درست مردانہ آواز ابھری۔ الفاظ میرے لیے نامانوس تھے مگر وہ گلاب خان ٹرانسپورٹر کا گھر تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر سے پشتو میں سوال کیا گیا تھا۔ ہمارا مخاطب اس آواز پر پلٹ کر پشتو ہی میں کچھ بولا۔ اس کے کہے ہوئے فکر میں صرف سر بلند خان کا نام میرے پلے پڑ سکا۔ سلطان شاہ ان مکالموں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اپنے مخاطب کی پوری بات ہوتے ہی وہ مدافعانہ انداز میں بولا، برادر خان، ہم چھوٹے خان کا دشمن نہیں، دوست ہیں اور اس سے ذرا سی دیر کے لیے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اندر کے پختہ فرش پر قدموں کی وزنی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند ثانیوں بعد ایک دراز قامت سرخ و سفید اور پرشکو شخص ہمارے سامنے آ گیا، جس کی کنپٹیوں کے بالوں میں عمر اور تجربے کی سفیدی جھلکنی شروع ہو گئی تھی۔ ملیشیا کے کپڑوں والے نے جس ادب و احترام سے اس کے لیے جگہ چھوڑی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ نوورتھ ہی صاحب خانہ یعنی گلاب خان ہو سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہہ کر اپنا داہنا ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہتھیلیاں بہت زیادہ بھری ہوئی اور نرم تھیں، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت میں مجھے اپنے ہاتھ کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے ہونٹوں پر تیکھی سی دوستانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی عقابی آنکھیں بہت غور سے میرا سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھی۔ کیا وہ اپنے گہرے مشاہدے سے سلطان شاہ کے دوستی کے دعوے کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا؟ مجھے گرم جوشی مسافے کے بعد وہ سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پرتپاک انداز میں پشتو کے کچھ رسمی فقرے ادا کیے، جن میں سنگا حال، تگڑے جوڑے، ماشے جیسے مانوس الفاظ بھی شامل تھے۔ میں گلاب خان ہوں، نوار نے اپنا تعارف کرایا۔ اوے بچہ، تعارف کراتے ہی گلاب خان نے وہیں کھڑے کھڑے پلٹ کر اونچی آواز میں کسی کو پکارا، دیکھ تیرا 2 مہمان لوگ آیا ہے۔ اس نے سلطان شاہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اسے تھامے تھامے ذیلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی خاموشی سے ان دونوں کی تقلید کی۔ گلاب خان کا وہ استقبالیہ انداز میری توقعات سے بہت زیادہ خوشگوار ثابت ہو رہا تھا۔ مکان کے پورچ کی گہرائی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ کافی بڑا تھا۔ وہاں 2 پجاروں کھڑی ہوئی تھیں، ایک 3 دروازوں والی تھی، دوسری 5 دروازوں والی بڑی گاڑی تھی۔ مختصر سے برآمدے سے گزر کر ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اس کی تزائین دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ وہاں مغربی طرز کی کوئی چیز نام کو نہیں تھی۔ پورے کمرے کے سائز کا خوبصورت اصفہانی قالین فرش پر بچھا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دبیز اور بیش قیمت قالین آرڈر دے کر کمرے کے سائز کے مطابق بنوایا گیا تھا۔ قالین پر پردے کے ساتھ جا بجا مخمل کے گاؤ تکیے اور کشن رکھے ہوئے تھے۔ گلاب خان نے اندر جانے سے پہلے اپنی چپلیں باہر اتار دیں اور تباک سے ہمیں اندر مدعو کیا۔ ہم دونوں بھی جوتے اتار کر اس مشرقی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ ملیشیا کے کپڑوں میں ملبوس شخص شاید اس گھر کا ملازم تھا، وہ باہر ہی رہ گیا تھا۔ گلاب خان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ پورے گھر میں سن لی گئی تھی۔ ہم ڈرائنگ روم میں پوری طرح بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ اندرونی دروازے سے ایک 14 سال اور صحت مند لڑکا مودبانہ انداز میں نمودار ہوا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں اور روایتی انداز میں سلام کیا تھا۔ دیکھ بچہ، تیرے دوست آئے ہیں، گلاب خان نے غیر ضروری طور پر آگاہ کیا، اور پھر سر بلند خان کے چہرے پر اجنبیت کے آثار دیکھ کر چونک پڑا۔ لمحہ بھر بعد اس کے ہونٹوں سے پرتشویش اور دھیمی آواز برآمد ہوئی تھی، یہ کیسے دوست ہیں کہ تو انہیں نہیں پہچانتا؟ ہاں بابا، میں ان دونوں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا، اور باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملانے کے بعد پوچھا، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ گلاب خان اس صورتحال سے بھڑکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اپنے ڈھیلوں میں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ دوستی کا تعلق جان پہچان سے نہیں ہوتا، میں نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوستی رویے کا نام ہوتا ہے۔ تم بالکل بے فکر رہو، ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تخلیے میں تم سے کچھ باتیں کرنے آئے ہیں۔ گلاب خان کی گھن گرج سن لینے کے بعد میری یہ امید دم توڑ گئی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس ماحول میں سیتا کو پناہ دینے کی ہمت کی ہو۔ میں تخلیہ مخلیہ کچھ نہیں جانتا۔ گلاب خان بگڑ گیا، میرے بچے سے جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو، کہنا تم سمجھدار آدمی ہو۔ سلطان شاہ نے اسے سمجھانا چاہا، مرد بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ساری باتیں ماں باپ کے علم میں نہیں رہتی، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بڑوں کو شریک نہیں کرتے۔ ہمیں سربلند سے بہت مختصر سی بات کرنی ہے۔ خان نے گور کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس نے سعادت مندی سے اپنا سر جھکا لیا اور کمزور آواز میں بولا، بابا مجھے پتا نہیں کہ یہ دونوں کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم یقین کرو کہ میں نے کہیں کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ تم کون ہو؟ اپنے بیٹے کی وضاحت سن کر خان ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ پولیس والے یا CID والے؟ میرا نام ارشد ہے، یہ احمد ہے۔ میں نے فرضی ناموں سے اپنا اور سلطان شاہ کا تعارف کرایا۔ ہمارا پولیس CID یا کسی اور سرکاری محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک فلاحی ادارے کے کارکن ہیں
ایک نیم پاگل لڑکی کی تلاش میں ہیں جو کل رات ہمارے اسپتال سے نکل کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ تم کو خدا سمجھے۔ گلاب خان بے ساختہ بولا، میرا بچہ بہت شریف اور متقی ہے، پاگل لڑکی سے اس کا کیا واسطہ؟ تم بلا وجہ یہاں اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو میں تمہیں اندر بھی نہ لاتا، باہر سے جواب دے کر رخصت کر دیتا۔ گلاب خان کی توجہ میری طرف مرکوز تھی۔ میں سربلند کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے باپ کا تیکھا جواب سن کر اس کے چہرے پر فکر اور تشویش کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ اس کی ناتجربے کاری کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعی کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور تھا۔ لڑکی کے ذکر پر سربلند پریشان ہو گیا تھا۔ تم ناراض ہو رہے ہو تو ہم چلے جاتے ہیں، میں نے کھلے دل کے ساتھ کہا۔ معاملہ ایک جوان اور دیوانی لڑکی کا ہے۔ سونیا بھی کسی گھر کی عزت و آبرو ہے، وہ غلط ہاتھوں میں پڑ گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور اس کے گھر والے صدمے سے رو رو کر مر جائیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر سونیا کا نام لیا تھا، وہ ہوٹل میں اسی نام سے ٹھہری ہوئی تھی، اس سے سربلند سے اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرایا ہوگا۔ نام کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اچانک سربلند کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرائی ہوئی آواز میں جلدی سے بولا، بابا ان بیچاروں پر بلا وجہ غصہ مت کرو، تم اندر جا کر آرام کرو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ باپ بلکہ سخت گیر اور تند خو باپ کے سامنے بھانڈا پھوٹنے کے خوف نے سربلند کو بر وقت لب کشائی پر مجبور کر دیا تھا۔ بچے تو خاندان کی لڑکیوں سے شرماتا اور گھبراتا ہے، اس پاگل لڑکی سے تیرا کیا واسطہ؟ باپ کو اپنے بیٹے کی معصومیت کا پورا یقین تھا۔ بابا وہ بیچاری نیم پاگل اور لاوارث ہے۔ سربلند کے جوان ذہن نے بہت تیزی سے اپنے مدافعت میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے پاگل کہہ کر اسپتال میں پھینک دیا۔ 2-3 دن پہلے میں نے اس غریب کو دیکھا تھا، یہ دونوں اس کے ہمدرد معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا تیر نشانے پر لگا تھا۔ سربلند یقینی طور پر اس چکر میں ملوث تھا اور سونیا کا نام کھل جانے کے بعد اپنے باپ کو جلد از جلد اس معاملے سے الگ کر دینے کا خواہاں تھا۔ سرور صرف 2 گھنٹے پہلے گلاب خان کے گھر کا سراغ لگا کر کامیاب لوٹا تھا۔ وہ ٹرانسپورٹر ضرور تھا لیکن شہر میں زیادہ مشہور نہیں تھا۔ اس کے 4 ٹینکر سالانہ ٹھیکے پر تیل کی ایک بڑی غیر ملکی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور کراچی سے ملک کے بالائی علاقوں کے لیے تیل اور پیٹرول وغیرہ لے جایا کرتے تھے۔ سرور یہ سراغ لگانے میں یکسر ناکام رہا تھا کہ سیتا کہاں تھی، لیکن اس کے بارے میں گوپال کے کہے ہوئے بے ساختہ الفاظ میرے ذہن میں محفوظ تھے۔ میں نے اپنی ہر مصروفیت کو پس پشت ڈال کر سربلند سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مشرقی اقدار کا پابند ایک خوش اخلاق پٹھان گھرانہ تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں وہاں کسی تلخی اور بدمزگی کا سامنا کیے بغیر سیتا عرف سونیا کے بارے میں کوئی ذکر نکال سکوں گا۔ میں اس بارے میں پہلے سے کچھ طے نہیں کر سکا تھا۔ گلاب خان سے سامنا ہونے کے بعد جو کچھ میرے ذہن میں آیا میں برجستہ بولتا چلا گیا۔ سربلند اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ میری زبان سے سونیا کا نام سنتے ہی اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اس کی اور سونیا کی بڑھتی ہوئی پینگوں کے بارے میں بڑے خان کے سامنے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کہہ بیٹھوں۔ وہ اپنے تجربے کاری کی بنا پر یہ سمجھنے میں ناکام رہا تھا کہ میں بہت نپے تلے انداز میں اپنے کارڈز کھیل رہا تھا۔ اسے ہم دونوں کی اداکاری پر بڑی حد تک یقین آ گیا تھا اور اس نے گفتگو کی ذمہ داری خود سنبھال کر اپنے باپ کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی تاکہ علیحدگی میں ہم سے کھل کر سونیا کے بارے میں بات کر سکے، اور یہی ہماری خواہش تھی۔ تجھے اس سے ہمدردی جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ گلاب خان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیسی ناموسی کی بات ہے کہ ایک پاگل لڑکی کے چکر میں 2 اجنبی ہمارے گھر آئے بیٹھے ہیں اور تجھ سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خاندان میں کوئی سنے گا تو وہ میرے منہ پر تھوکے گا کہ اب گلاب خان کا بیٹا پاگل لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ سچ بتا، تو مرد کا بچہ ہے؟ نادانی میں تو نے اس کے ساتھ منہ کالا تو نہیں کیا تھا؟ سربلند نے مجروح اور شکایتی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور دکھی آواز میں کہا، بابا کیا تم اپنے بیٹے کو ایسا گیا گزرا سمجھتے ہو؟ مجھے باتوں کا چکر نہ دے، ہاں یا نہ میں صاف صاف جواب دے کہ کیا ہوا تھا۔ چڑھتا ہوا خون تم لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے اور تم جوان لڑکے اپنے حسب نصب کا احساس کیا بغیر کسی 2 ٹکے کی آوارہ لڑکی کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہو۔ میں سے برے وقت سے بہت ڈرتا ہوں سربلند خان۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو بابا، میں تمہارے نام کو کبھی نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ گلاب خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر بدلے ہوئے نرم لہجے بولا، شاباش، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں رہی، میں اندر جا رہا ہوں، تو اپنے ان مہمانوں کی بات سن لے۔ اسی لمحے ایک لڑکا بڑی سی ٹرے میں شربت کا جگ، کئی گلاس، پھل اور دیگر لوازم لے کر آ گیا۔ گھر آنے والے دوست یا دشمن کی تمیز کے بغیر اس کی توازے کرنا شاید اس گھرانے کی روایت تھی۔ اس کے لیے دونوں میں سے کسی کو کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اندر والوں کو معلوم تھا کہ کوئی ان کے گھر آیا تھا، اس کی میزبانی کرنا ان کا فرض تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی مختصر مگر چشم کشا گفتگو کے دوران میں ہم دونوں بالکل خاموش رہے تھے۔
सरबुलंद पर अपने बाप के गैर मामूली दबाव की एक नई जहद सामने आई थी, जिसे मैं तखलीए में ब्लैक मेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। अगर गुलाब खान को ये इल्म हो जाता कि सोनिया का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त था, वो खूबसूरत और जवान थी और सरबुलंद उसके इश्क में पागल हुआ जा रहा था, तो बिला तरद्दुद अपने बेटे की चमड़ी उधेड़ कर रखते था। गुलाब खान लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। सरबुलंद हमारे लिए गिलासों में शरबत उंडेलने लगा। तुम्हारे बाप बहुत तुंद खूब पठान हैं, इन्हें बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, सुल्तान शाह ने मानी खेज लहजा में कहा। सरबुलंद की तवज्जो जग और गिलास पर मरकूज थी। मैंने आंख मारकर सुल्तान शाह को खामोश कर दिया। वो बहुत नर्म और मेहरबान बाप हैं, सरबुलंद धीमी आवाज में कह रहा था, मगर मेरी गलती पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। आज भी वो मेरा हाथ पकड़ लें तो मेरे लिए उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ताकतवर आदमियों को शायद ज्यादा गुस्सा आता है। लड़की कहाँ है? मैंने राजदाराना लहजे में सरबुलंद से पूछा। उसने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा। शरबत गिलास में जाने की बजाय ट्रे में गिर गया। मेरे बराह रास्त सवाल से उसे सिर्फ ज़हनी नहीं जिस्मानी झटका भी लगा था, जिसमें उसका हाथ कांप गया था। ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं यही बात तुम्हारे बाप से पूछूंगा। मैंने उसे धमकी दी। यानी ये भी बताऊंगा कि सोनिया पागल है और ना यतीम लावारिस। आहिस्ता बोलो, उसने घबरा के कहा। तुम्हारी आवाज़ ऊंची है, तुम कौन हो? मैं बता चुका हूं कि मैं अरशद हूं, तुम्हारा खैर खा। वो लड़की बहुत खतरनाक है, तुमने उसका साथ दिया तो वो कहीं ना कहीं बेधड़क तुमको मरवा देगी। मालूम होता है कि रात को तुम ही लोगों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। उसने इस्तबा अमेज नजरों से हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सरबुलंद की इस तबसरे में यह एतराफ पनहा था कि सीता ने स्टेशन 4 से फरार होने के बाद सरबुलंद से राब्ता किया था और उसे अपनी मजलूमियत की कोई कहानी सुनाई थी। वो पहले से लुटी लुटाई और बदचलन है। हम शरीफ आदमी हैं, पराई औरतों पर बुरी नजर डालना गुनाह समझते हैं। उससे तुम्हारी कब बात हुई थी? वो रात को 2 बजे आई थी। बता रही थी कि नशे में बदमस्त एक बदमाश किसी तरह उसका कमरा खोलकर अंदर घुस आया था और उसके कपड़े फाड़ डाले थे। तो क्या वो फटे हुए कपड़ों में तुम्हारे पास आई थी? सुल्तान शाह ने उसकी बात काट कर हैरत से पूछा। इस हालत में वो कमरे से भी नहीं निकल सकती थी। बेचारी बहुत शर्मीली है। उसने गुलदान सर पर मारकर इस शराबी को बेहोश किया और कपड़े बदलकर होटल से भाग आई। उसके लबो लहजे से अंदाजा हो रहा था कि उसके दिल में सीता के लिए बहुत ज्यादा नर्म गोशा मौजूद था। बेसाख्ता मेरा दिल चाहा कि सरबुलंद को इस बेचारी शर्मीली के बेलिबास फरार की कथा सुना डालूं, मगर वो ऐसी किसी हरकत का मौका नहीं था। मेरी जरा सी बेएहतियाती उसके साथ बनती हुई बात बिगाड़ सकती थी। सीता STF की कैद से फरार होने के बाद अगर उससे मिल चुकी थी तो सरबुलंद को इसके ठिकाने का इल्म भी होना चाहिए था। वही मुझे मतलूब था। वो रात के 2 बजे मुनासिब कपड़ों में सरबुलंद के पास पहुंची थी। इसका मतलब यह था कि स्टेशन 4 से निकल भागने के बाद उसने यकीनी तौर पर किसी से लिफ्ट ली थी और अपना खासा वक्त उसके साथ गुजारा था। अपनी मदद करने वाले की भड़की हुई ख्वाहिशों की तकमील के बाद सीता ने उसी के जरिए कोई मुनासिब निस्वानी लिबास हासिल किया होगा और फिर उसे दूसरी मुलाकात के झूठे सच्चे वादे करके वहां से चल दी होगी। इन हालात में उसके पास सरबुलंद से बेहतर कोई इंतखाब नहीं था। इसी होटल में तुम्हारी दोस्ती हुई थी, फिर उसे तुम्हारा घर कैसे मालूम हो गया? मैंने अपने ज़हन में उभरने वाला सवाल उसी लम्हे सरबुलंद से पूछ लिया। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। मैंने उसे अपने घर और घर वालों के बारे में हर बात सच से बता दी थी। उसने मुझे अपने बारे में सब बातें बता दी थी। बाबा राजी हो जाएं तो शायद मैं उससे शादी कर लूं। तुम्हारे बाबा के गुस्से के बारे में जान लेने के बावजूद वो शादी के लिए आमादा थी? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। हमने खुलकर बात नहीं की, बस इशारे कुनाहे चलते रहे। मेरा अंदाजा है कि मैं बाबा को राजी कर लेता तो वो भी मान जाती। सीता ने अपनी यादाओं से उसकी खोपड़ी पर बर्फ जमा दी थी जो वह अपनी उम्र से खासी बड़ी और बदचलन लड़की से शादी के लिए इतना जज्बाती और संजीदा हो रहा था। वो इसके जाती मामलात थे जिनसे मुझे कोई सरोकार नहीं था। मुझे ये जरूर मालूम था कि वो बेल मुंढे नहीं चढ़ेगी। सीता एक सीक्रेट एजेंट की हैसियत में आज़ाद परिंदे की तरह थी जो डाल डाल पर अपना वक्त गुजारता है, लेकिन शाम का धुंधलका फैलते ही अपने आशियाने का रुख कर लेता है। एक बार कराची में सीता का काम खत्म हो जाता या उसे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगती, वो सरबुलंद और उससे किए हुए वादों को यकसर फरामोश करके भारत रवाना हो जाती, जो उसका वतन था और जिसके लिए उसने अपने तन मन की बाजी लगाई हुई थी। तो तुम्हारे बाबा के खौफ के बावजूद इतने रात गए तुम्हारे घर कैसे आ गई? मैंने उसे अगला सवाल किया। वो ज़हीन लड़की है, सोच कर आई थी कि बाबा से सामना हुआ तो कोई फर्जी नाम लेकर पते की गलती पर मुआफ़ी मांग लेगी और वापस चली जाएगी। किसी और से मुलाकात हुई तो उसके जरिए मुझसे मिलने की कोशिश करेगी। उसकी किस्मत अच्छी है कि बाबा 10-11 बजे गहरी नींद सो जाते हैं और फिर फजर की अजान से पहले उठते हैं। तुमने ये नहीं बताया कि सोनिया ने तुमको अपने बारे में क्या बताया था? सुल्तान शाह ने कुछ सोचे समझे बगैर दरमियान में अपनी टांग अड़ा दी। वो अमीर माँ बाप की अकलौती बेटी है, लाहौर में रहती है, घूमने फिरने के लिए कराची आई हुई है। कोई और सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ लो।
میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، تم اپنی بات پوری کر لو، کہا مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ میں حیران ہوں کہ تم دونوں سونیا کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہو، وہ ہرگز بھی خطرناک یا خراب لڑکی نہیں ہے۔ سربلند بڑبڑایا۔ جب تک تمہارے ذہن سے اس کی دل پذیر باتوں کا خمار نہیں اترے گا، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ وہ تمہارے پاس سے کہاں گئی ہوگی؟ کہیں بھی نہیں، وہ بہت خوفزدہ تھی۔ بابا سو رہے تھے، میں نے ان کی بے خبری میں اسے یہیں رکھ لیا ہے۔ ہائیں، وہ اسی گھر میں ہے اور گلاب خان کو خبر نہیں ہے؟ میں نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ سربلند کے انکشاف نے میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ وہ تہہ خانے میں بند ہے، وہاں گاڑیوں کے پرزے اور اوزار رہتے ہیں، بابا وہاں نہیں جاتے۔ اس نے ڈھیلی ڈھالی آواز میں جواب دیا۔ مسکین خان اس کے کھانے پینے کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ہوٹل کے آرام دہ کمرے کے مقابلے میں وہ میرے کباڑ خانے میں زیادہ آرام و سکون سے ہے۔ یہ مسکین کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت پرانا ملازم ہے، بچپن میں اندر ہوا کرتا تھا، اب باہر ڈیوٹی دیتا ہے۔ تمہارے لیے دروازہ اسی نے کھولا ہوگا۔ ویری گڈ، میں نے استزائیہ لہجے میں کہا۔ ایک بے وقت لڑکی کی خاطر اپنے نوکر سے مل کر بابا کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اب شرافت سے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہارے بابا کے سامنے تمہارا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دوں گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس بار وہ اچڑ گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجہ اختیار کرنے لگا۔ یہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے۔ تمہارے بابا اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس چھت کے نیچے اس کا وجود گوارا نہیں کریں گے۔ تم سونیا کے بارے میں ایسی کیا بات جانتے ہو؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ پٹھان زیادہ تھا، اس نے دھمکی کے سامنے سپر ڈالنے سے انکار کر دیا۔ وہ بلیک کیٹ ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انڈین سیکرٹ سروس۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ سونیا پر بہت بڑا الزام ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کا نام سونیا کمال نہیں، سیتا کانت ہے۔ اسے میرے سامنے لاؤ، ثبوت خود بخود تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ وہ اچانک قالین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دھیمی اور درست آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت دیر تک برداشت کر لیا، اب اٹھو اور فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ تم دونوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر پھینکوا دوں گا۔ چلو جلدی کرو۔ اس کی کھوپڑی سنک گئی تھی۔ میں اس کی بدگمانی کی وجہ سے سیتا کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے تھوڑی سی آڑ لے کر یکا اپنی بیم گن نکال کر اس پر تان لی۔ اس وقت برآمدے کی سمت سے اچانک گلاب خان تندناتا ہوا اندر گھس آیا اور گرایا، خبردار، کوئی بدماشی کی کوشش نہ کرے۔ میں نے باہر چھپ کر تم لوگوں کی سب باتیں سن لی ہیں، 1 منٹ میں یہاں سے باہر دوڑ لگا دو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پستول دبا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مسکین دروازے پر رک گیا تھا۔ وہ باہر گیا تھا مگر دوبارہ دوسرے راستے سے اندر آ گیا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ صحیح معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے چھپ کر ہماری اور اپنے بیٹے کی باتیں سن لی تھیں۔ میرا ان دونوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے گلاب خان کی نظریں بچا کر جلدی سے بیم گن جیب میں ڈال دی۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے اس کے ٹریگر کا چور لاک لگا دیا تھا۔ گلاب خان کی غیر متوقع مداخلت پر سر بلند بھونچ کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی سہانے روح ہو رہا ہوگا کہ اس کے باپ نے سیتا یا سونیا سے گہرے مراسم کے بارے میں اس کے اعتراف اپنے کانوں سے سن لیے تھے۔ خان، یہ کیا کر رہے ہو؟ سلطان شاہ اضطراری انداز میں بول پڑا۔ ہم تمہارے ہمدرد اور نہتے ہیں۔ بکواس، وہ برہمی سے گرایا۔ ابھی ارشد نے میرے بیٹے پر ہتھیار نکالا تھا۔ ہماری گفتگو سنتے ہوئے شاید وہ پردے کی چھری سے اندر چھانک بھی رہا تھا۔ ہتھیار نہیں، یہ پلاسٹک کا کھلونا ہے۔ میں نے جیب سے بیم گن نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ چاہو تو خود اسے دیکھ سکتے ہو۔ اسے اندر رکھو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گلاب خان نے اپنے پستول کی نال ہلا کر دھمکی دی اور میں نے کسی تاخیر کے بغیر اس کی ہدایت پر عمل کر ڈالا۔ بات ٹل گئی تھی۔ اچانک سلطان شاہ نے پشتوں میں کچھ کہنا شروع کر دیا جو میرے پلے نہیں پڑ سکا، مگر میں نے گلاب خان کے چہرے پر حیرانی کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔